آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے ایسے بے شمار دفعہ تجربات کیے ہیں ایسی خواتین پہ جن کی اولاد نہیں ہوتی. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ہارمونس ٹیسٹ کروائیں اور اس کی رپورٹ لے کے آئیں. تو وہ مجھے 98% کہہ لیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر نے ہمارے وہ ٹیسٹ کیے ہیں سارے، وہ کہتی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں. میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو اسے اگر رپورٹ دے دے، پرنٹ آؤٹ کر دے، ہم دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ڈاکٹر رپورٹ آپ کو پرنٹ آؤٹ نہیں دیتے، لیکن کئی دفعہ کئی لوگ لے آتے ہیں. اسی طرح بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح خاتون ایک رپورٹ لے کے آئی تو کہتی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں بالکل. ڈاکٹر نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا اچھا رپورٹ تو دکھائیں. میں نے رپورٹ دیکھی تو اس کا پرولیکٹین اتنا ہائی تھا، اور اسی ڈاکٹر نے اس کے ارد گرد لال پینسل سے نشان لگایا ہوا تھا اسی ڈاکٹر نے. تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ کا؟ اس نے کہا جی، اس نے کہا میں ٹھیک. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ میں نے لگایا؟ چلنے لگی نہیں. تو میں نے کہا پھر کس نے لگایا؟ ایک ڈاکٹر نے لگایا. میں کہا یہ لے جاؤ اور جا کے صبح اس سے پوچھنا یہ جو آپ نے ریڈ پینسل کے ساتھ نشان لگایا یہ کیوں لگایا ہوا ہے. تو وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ اس لیے لگایا ہوا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں. تو اس نے آپ کو یہی مشورہ دینا ہے کہ آپ ٹھیک ہو، 3 سال اسی طرح وہ آپ کو لٹکائیں گے، 3 سال کے بعد کہیں گے آئی وی ایف کروا لو. آئی وی ایف میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آئی وی ایف میں یہی ہوگا کہ وہ جو آئی وی ایف والے ہیں کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ کے اس ہارمونز کو آپ کی باڈی میں انجیکٹ کر کے اس کو کم کریں گے جی، آپ کی باڈی کو تیار کریں گے، تو پھر وہ آئی وی ایف کی ٹرائی کریں گے. تو میں نے کہا کہ یہ اگر کوئی چیز قدرتی طور پہ نہیں ہو سکتی وہ مصنوعی طور پہ کیسے ہو سکتی؟ جو وہ کتنی دیر رہے گی باڈی؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 1.5-2 مہینے بعد وہ مسکریج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ آرٹیفیشل سارے کام ہیں نا. تو اسی لیے وہ پرولیکٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں اچھی دواؤں میں سب سے اچھی دوا پرولیکٹین خود ہے. پرولیکٹینم 30 میں اگر آپ 3 دفعہ دن میں کھائیں آپ کا پرولیکٹین ٹھیک ہو جائے گا. اور جس کا بھی پرولیکٹین ہائی ہوگا وہ عورت، وہ بچی، وہ خاتون پریگنٹ نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لے، جس مرضی ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا لے، جس مرضی اسپیشلسٹ کے پاس چلی جائے، جس خاتون کا، جس عورت کا پرولیکٹین ہائی ہوگا وہ عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی. خیر یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں جب مجھے یاد آ گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے اسی طرح کرتے ہیں. جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ان کو ایسی دوائیں نہیں دی ہوئی جس سے ان کا علاج کر سکیں. کیونکہ وہ ہومیوپیتھ تو ہے نہیں ہے کہ انہوں نے سمٹم دے کے دوائی دینی ہے. انہوں نے تو وہی دوائی دینی ہے جو کہ کمپنی نے کہا ہو کہ یہ بیماری کے لیے یہ دوائی تم نے دینی ہے، وہ دے دیتے ہیں. اور اس کے لیے ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں. اس لیے میری درخواست ہے ایسی بچیوں سے اور ایسی خواتین سے جن کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ ضرور کروائیں کہ ان میں ایف ایس ایچ کتنا ہے، ٹی ایس ایچ کتنا ہے، ایل ایچ کتنا ہے، پرولیکٹین کتنا ہے، پروجسٹرون کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بیلنس ہوں گی تو خدا کے فضل سے عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے. اگر ان میں سے ایک آدھ بھی اوپر نیچے ہوا، مثلا پرولیکٹین ہائی ہے، باقی سارے جسم سارے ہارمونز ٹھیک ہیں، لیکن اگر صرف ایک پرولیکٹین ہائی ہے وہ عورت کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں سب سے یہی کہتا ہوں، میں نے خدا کے فضل سے اس کے بے شمار علاج کیے ہوئے ہیں، بے شمار، انگنت، اور اسی بیسس پہ کیے ہوئے ہیں کہ میں دوسری بات ہی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کی رپورٹ لے آئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر علاج شروع کریں گے، ورنہ نہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے ان ڈاکٹروں کو، اچھی ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو پیشنٹ کو اچھی طرح سے بتانا چاہیے کہ بی بی یا بھائی آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ اگر ہمارے پاس نہیں دوائی تو کوئی اور علاج کروا لو.
وہ ڈاکٹر اور کسی ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر کچھ نہیں تو جاؤ شک جان بچانی ہے ڈاکٹر سے جا کے انجیکشن لگوا لو, علاج بعد میں پھر کروا لینا. اس طرح وہ نہیں اس طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس یہی جو اینٹی بایوٹک ہم دے رہے ہیں یہ کھاتے جاؤ, یہ جو ہم گولیاں دے رہے ہیں یہ کھاتے جاؤ, اس سے اپنا معدہ بھی جلاؤ اور اپنا لیور بھی خراب کرو اور اس سے اور بیماریاں پیدا ہوں. تو ان کا تو کام صرف ڈرانا ہے. اب یہ ساری زندگی یہ نمک سے ڈراتے ہیں ڈاکٹر. نمک نہیں کھانا بی پی ہائی ہو جائے گا, نمک نہ کھانا یہ ہو جائے گا, نمک نہ کھانا وہ ہو جائے گا. نمک نہ کھاؤ گے تو آپ مر جاؤ گے. نمک اتنا ضروری ہے انسانی باڈی کے لیے کہ اگر نہیں آپ کھائیں گے آپ کی بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گی نمک نہ کھانے سے یا نمک کم کھانے سے. ڈاکٹر ڈراتے ہیں جی کہ اگر آپ نے نمک کھایا تو آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. بی پی ہائی ہو جائے گا. بی پی لوگ ہم کرتے ہی غلط چیک ہیں. ہم جب ہمارا دل کرتا ہے ہم مشین پکڑتے ہیں, وہ ہم نے 20-20 یورو کی گھر میں رکھی ہوئی ہیں, ادھر خارش ہوئی بی پی چیک کر لیں, ادھر خارش ہوئی بی پی چیک کر لیں, بھوک نہیں لگتی بی پی چیک کر لیں, نیند نہیں آئی بی پی چیک کر لیں. اور بابا اتنی بار بی پی چیک کرو گے تو اتنا اسٹیبل بی پی کسی کا بھی نہیں ہوتا. بی پی ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. نمک کھا لیا اوے پتہ نہیں شاید میں نے نمک کھا لیا اس لیے میرا بی پی ہائی ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں. نمک کھانے سے اگر تھوڑا بہت ہائی ہوتا ہے لیکن نمک آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ کے گردوں کو بچاتا ہے نمک, آپ کے پیشاب لانے والے اعضاء کو بچاتا ہے نمک, آپ کی جسم میں طاقت دیتا ہے نمک. ہم خون کے لیے نیٹرمیور دیتے ہیں. ایسی بچیاں یا ایسے عورتیں جن کو پیریڈز نہ آتے ہوں ان کو ہم نیٹرمیور دیتے ہیں 1000 میں. نیٹرمیور کیا ہے؟ نمک ہے. وہ کھاتی ہیں خوراک تو اگلے دن خدا کے فضل سے ان کو پیریڈز وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ 2-3 دن بعد. نمک خون پیدا کرتا ہے.